اللہ رب العزت جل شانہ و عم نوالہ نے دنیا کی ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ وہ کائنات کا خالق ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ اگر اس نے اس کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کو تخلیق فرمایا تو کائنات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی تخلیق فرمایا۔ اتنے بڑے ہاتھی کو پیدا فرمایا، یہ اس کی قدرت کا کمال ہے۔ تو ایک چیونٹی کو بھی پیدا فرما دیا، یہ بھی اس کی قدرت کے کمال سے کم نہیں، چونکہ جتنے اعضاء ہاتھی میں ہیں اللہ نے اتنے ہی اعضاء چیونٹی میں پیدا فرما دیے۔ کوئی کارخانہ ہو، بڑی چیزیں تخلیق کرنے والا، بڑی چیزیں بنانے والا، تو وہ چھوٹی چیزوں کو نہیں بناتا۔ اس کی ایجاد جب بڑی بڑی چیزیں ہوں تو وہ چھوٹی چیزوں کو ایجاد نہیں کرتا، لیکن رب کی قدرت کا جو کارخانہ ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ وہ بڑی چیزیں بھی پیدا فرماتا ہے، چھوٹی چیزیں بھی پیدا فرماتا ہے۔ پھر وہ خود فرماتا ہے مثلا ما بعودتن، وہ فرماتا ہے دیکھو میری قدرت، میں نے تو مچھر بھی پیدا فرمایا ہے، میں نے چیونٹی بھی پیدا فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے یہ عالم کبیر بنایا، تو اس عالم کبیر کو اللہ نے ایک عالم صغیر کے اندر بھی سما کر رکھ دیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو انسانی ڈھانچہ ہے یہ عالم صغیر ہے۔ یہ جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑوں، سمندروں اور درختوں کا جہان، یہ عالم کبیر ہے۔ اللہ نے جو جو چیزیں عالم کبیر میں رکھی ہیں وہی ساری چیزیں اللہ نے عالم صغیر کے اندر رکھ دی ہیں۔ اسی لیے فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے اندر نہیں دیکھتے ہو؟ میں تو خود تمہارے نفسوں کے اندر موجود ہوں۔ یعنی میری قدرت کی دلیلیں، میری قدرت کے براہین، میری قدرت کے دلائل، میری وحدانیت کے دلائل تمہاری ذات کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا اگر تم غور کرو تو پھر میرے کارخانے قدرت سے تخلیق کردہ یا ایجاد کردہ چیز تمہیں کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ میری قدرت کی اور میری تخلیق کی جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ بے نظیر ہے، وہ بے مثال ہے۔ اس نے تو خود فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اگر یہ ساری کائنات مل بھی جائے نا لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ سارے مل کر بھی زور لگائیں، رب فرماتا ہے مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ کیا بنا سکتے ہیں مکھی؟ بولو رب کی قدرت پر بولو نا۔ سارے مل جائیں مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ رب العزت چیلنج دے رہا ہے، لیکن وہ فرماتا ہے دیکھو میں نے مکھی کو بھی تخلیق فرمایا، میں نے مچھر کو بھی تخلیق فرمایا، میں نے چیونٹی کو بھی تخلیق فرمایا، میں نے یہ ساری کائنات تخلیق فرمائی، لیکن اس کے تخلیق کرنے کے لیے بھی آج کارخانہ لگایا جاتا ہے تو اس پر پہلے بڑا سارا مٹیریل خرچ کیا جاتا ہے، پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، کروڑوں خرچ کرنے کے بعد پھر اس میں کپڑا بنتا ہے، پھر اس میں جو ہے وہ جوتے بنتے ہیں، پھر اس میں باقی چیزیں بنتی ہیں، جو جو چیزیں دنیا میں استعمال ہوتی ہیں وہ کارخانوں کے اندر بنتی ہیں۔ پہلے اس کے اسباب و آلات جمع کرنا پڑتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کسی چیز کو تخلیق فرماتا ہے آلات و اسباب بھی جمع نہیں کرنا پڑتا۔ وہ کیا کرتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، فرمایا وہ جب کسی چیز کے تخلیق کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا۔ کیا فرماتا ہے؟ کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ گویا رب نے کائنات کی ہر چیز کو لفظ کن کے ذریعے پیدا فرمایا۔
لفظ کن کے ذریعے پیدا فرمایا، اس کے لیے اسباب و آلات بھی جمع نہیں کرنے پڑے۔ رب نے فرمایا آسمان کو پیدا کرتے ہوئے کن ہو جا تو آسمان بن گیا، فرمایا زمین کو کن ہو جا تو زمین بن گئی، فرمایا کن ہو جا ستارے بن گئے، ہو جا سورج بن گیا، فرمایا کن ہو جا چاند بن گیا، فرمایا کن ہو جا فرشتے بن گئے، کن ہو جا جنات بن گئے، کن ہو جا شرق و غرب وجود میں آ گئے۔ اللہ کن فرماتا گیا تو کائنات کی چیزیں وجود میں آتی گئی۔ سبحان اللہ، بولو محبت سے، یہ ہے اللہ کی توحید۔ کیا ہے؟ توحید ہے، تو توحید پر بھی سنی بولے نا ذرا۔ کہتے ہیں سنی توحید بیان نہیں کرتے، یہ توحید نہیں تو اور کیا ہے؟ رب کائنات کی کوئی چیز بناتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو کیسے فرمایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے خلقت بیدی، میں نے انسان کو بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا ہاتھوں سے پیدا کرنے کے بعد اسے میں نے لقد کرمنا بنی آدم، فرمایا کہ میں نے اسے تعظیم و تکریم کا تاج پہنایا۔ کیسے تاج پہنایا؟ فقعوا لہ ساجدین، میں نے سارے فرشتوں کو انسان کے سامنے جھکا دیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے اس میں اپنی روح ڈالی۔ رب کہتا ہے روح بھی فرشتوں کے ذریعے نہیں پھونکی بلکہ روح بھی میں نے خود پھونکی ہے۔ حضرات گرامی، آسمان بنایا تو کن کہہ کر، زمین بنائی تو کن کہہ کر، یہ کائنات کی ساری چیزیں تخلیق فرمائی کن کہہ کر، لیکن انسان کو تخلیق فرمایا تو فرماتا ہے خلقت بیدی، اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے اس کے اندر اپنی روح کو خود پھونکا ہے۔ فقعوا لہ ساجدین، پھر اس کو عزت و عظمت عطا کرنے کے لیے فرشتے جھکا دیے تاکہ اسے سجدہ کریں اور کائنات کو پتا چلے کہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز اشرف نہیں ہے، جس کے سامنے جھکے ہیں بس وہی اشرف ہے۔ انسان کو اشرف المخلوق بنانے کے لیے فرشتے جو معصوم ہیں رب نے انہیں بھی جھکا دیا۔ پھر انسان کو اللہ رب العزت نے کتنی عظمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے جانوروں کے شیر، جانوروں کا بادشاہ شیر ہے نا، شیر کو اللہ نے زمین پر جھکا دیا رکوع کی صورت میں، پرندے بنا کر فضا میں اڑا دیے۔ اللہ نے سانپ کو، بچھو کو، حشرات الارض کو زمین پر سجدے کی صورت میں انہیں لٹا دیا، فرمایا تم اس طرح چلو۔ جانوروں کو اس طرح چلایا رکوع کی شکل میں، پرندوں کو فضا میں اڑا دیا، لیکن انسان کو اللہ نے جھک کر بھی نہیں بنایا کہ یہ رکوع کی صورت میں رہے، اسے سجدے کی صورت میں بھی نہیں بنایا۔ اللہ نے اسے کس طرح بنایا؟ اس کو سیدھا بنایا۔ فرمایا کہ اے انسان تو بالکل سیدھا رہے، نہ تو رکوع میں ہو اور نہ تو سجدے کی حالت میں ہو۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے جو بنایا ہے، تو میری قدرت کا شاہکار جو ہے، اب نہ تو تجھے اس طرح سجدے میں چلا کر ذلیل کروں گا، نہ رکوع میں جھکا کر ذلیل کروں گا جانوروں کی طرح یا حشرات الارض کی طرح، بلکہ تو سیدھا رہے۔ اگر تو نے جھکنا ہے تو صرف میرے سامنے جھک، کسی اور کے سامنے نہیں۔ پھر دیکھو اللہ نے ہر چیز کا پیٹ بنایا ہے نا، پرندوں کا بھی پیٹ ہے، جانوروں کا بھی پیٹ ہے، انسان کا بھی پیٹ ہے۔ اب اس پیٹ کو بھرنے کے لیے اللہ نے پرندوں سے فرمایا تم اپنی چونچ کے ذریعے اسے بھرو۔ اللہ پاک نے جانوروں سے فرمایا کہ تم نے منہ زمین کے قریب لے جانا ہے۔ اب جو جنگل کا شیر ہے، تمام جانوروں کا شیر ہے، تمام جانوروں کا بادشاہ شیر، اسے جھکا دیا۔ فرمایا تو اتنی بڑا طاقتور ہو کر اپنے منہ سے اپنے پیٹ کو بھر، لیکن اللہ نے انسان کو
کسی دہلیز پر جھکنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے جھکایا نہیں کہ تو پیٹ بھرنے کے لیے اپنے چہرے کو کسی جگہ پہ جھکا، نہیں، بلکہ فرمایا تجھے 2 نوکر عطا کروں گا، یہ 2 خدمت کرنے والے تجھے عطا کروں گا، یہ تیرے خادم تجھے کہیں نہیں جھکنے دیں گے، بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے ہر چیز کو تیرے منہ میں جھکائیں گے۔ اور تو نے کہاں جھکنا ہے مولا؟ کہاں؟ فرما تو نے صرف میری بارگاہ میں جھکنا ہے۔ حضرات گرامی، یہ رب کی قدرت کا اعلیٰ شاہکار جو ہے۔ پھر دیکھیں اللہ پاک نے فرما اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو خلق کا لفظ ہے علماء فرماتے ہیں اس میں ساری مخلوق آ گئی، ساری مخلوق، لیکن اللہ پاک آگے فرماتا ہے خلق الانسان من علق، آگے انسان کو الگ بیان کر دیا، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ خلق کے اندر تو ساری مخلوق آ گئی، آگے خلق الانسان فرما کر بتا دیا کہ انسان عام نہیں، یہ میری قدرت کا شاہکار ہے، بنائی تو ساری مخلوق ہے پر جیسا انسان کو بنایا ہے ویسا کسی کو بنایا ہی نہیں، جیسا انسان کو بنایا۔ عظمت و شان خدا۔ اب اس میں انسان کی جو تخلیق ہے اس کو الگ بیان کیا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ بتایا جائے کہ انسان جیسی مخلوق کائنات میں نہیں۔ پھر یہاں انسان سے مراد صرف مومنین نہیں بلکہ سب ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت انسان سب کو وہ وجود عطا فرمایا ہے جو وجود محمدی ہے۔ رب چاہتا تو ہمیں غلاظت کا کیڑا بھی بنا سکتا تھا، لیکن رب نے ہمیں نہ غلاظت کا کیڑا بنایا، نہ جنگل کا جانور بنایا، نہ اس نے ہمیں کوئی پرندہ بنایا، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ صرف انسان ہی نہیں، وجود محمدی عطا کر دیا۔ پھر فرمایا کہ تجھے یہ وجود اس لیے عطا کر رہا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کریم فرشتوں میں آتے تو معزز وہ ہوتے، جنوں میں آتے تو معزز وہ ہوتے، مصطفیٰ انسانوں میں آئے تو انسان کو ہی معزز بنایا ہے۔ حضور فرشتوں میں نہیں آئے، اس لیے نہ فرشتے اشرف المخلوق ہیں، جنوں میں نہیں آئے اور نہ ہی جن اشرف المخلوق ہیں، حضور انسانوں میں آئے تو انسان ہی اشرف المخلوق ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الانتباہ فی سلاسل اولیاء میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کا جو شاہکار فرمایا اور اس کی تخلیق کو ایک استثنائی صورت میں بیان کیا اور استقلال کے ساتھ الگ اس کو ایک جداگانہ حیثیت دے کر اللہ نے اسے بار بار قرآن پاک میں بیان کیا۔ باقی مخلوق کے ساتھ جب بھی تذکرہ ہوا پھر انسان کا تذکرہ الگ کیا، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ساری کائنات کی چیزیں خدا کی تخلیق کردہ ہیں، آسمان بھی اسی نے بنایا، زمین بھی اسی نے بنائی، پہاڑ بھی، درخت بھی، سمندر بھی، کائنات کی ہر چیز کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے باقی چیزوں میں جزوی طور پر نظر آتے ہیں۔ اگر انسان کو دیکھو تو انسان میں رب کی قدرت کے جلوے کلی طور پر نظر آتے ہیں۔ سمندر رحمت ہی رحمت ہے، سمندر کو دیکھو تو رحمت ہی رحمت ہے، اور اسی طرح پہاڑوں کو دیکھو تو جلال ہی جلال ہے۔ اگر انسان کو دیکھو تو پھر انسان رب کی معرفت کی صرف تجلی نہیں جلوہ گاہ ہے، رب کی معرفت کی جلوہ گاہ ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری کائنات کی چیزیں میری تخلیق کردہ ہیں، فرما ہر ایک کے اندر میری قدرت کی، میری توحید کی دلیلیں بھی نظر آئیں گی، براہین بھی نظر آئیں گے۔ فرما انسان کو دیکھو تو یہ سر سے لے کر پاؤں تک میری قدرت و وحدانیت کا شاہکار بھی ہے اور میری معرفت و پہچان کی جلوہ گاہ بھی ہے، میری معرفت و پہچان کی جلوہ گاہ بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں خدا کی تلاش میں نکلا، فرماتے ہیں میں اس طرح چلتے چلتے عرش کے پاس پہنچا،
تو عرش کی طرف سے آواز آئی، اے بایزید بسطامی کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ تو میں نے کہا خدا کی تلاش میں۔ تو کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر دیکھ، اپنے اندر دیکھ۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا 20 سال کی عبادت کے بعد، تو میں نے اسے خود میں پایا۔ اب جب بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اپنے اندر دیکھتا ہوں تو دیدار یار ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں تو اپنے اندر دیکھتا ہوں، مجھے دیدار یار عطا ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ انسان رب کی قدرت کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف فرمایا نا اللہ نے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری۔ کیا ماری؟ چھینک ماری۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے، الحمدللہ رب العالمین۔ بے ساختہ یہ جملے نکلے نا، تو فرشتوں نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھ کر کہا، فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے دیکھ کر سن کر حیرت کا اظہار کیا، حیران ہو گئے کہ ہم اللہ کے مقرب، اللہ کے خاص ملائکہ ہیں، قربیا ہیں، لیکن آج تک تو رب کی تعریف ہم نے بھی ایسے نہیں کی جیسے یہ کر رہا ہے ہمارے سامنے بننے والا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہنے لگے مولا یہ کون ہے جو تیری تعریف اس انداز میں کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا فرشتو یہ میرا آدم ہے، اس نے میری تعریف اس طرح کی ہے جس طرح تم نے کبھی نہیں کی ہے، اور یہ علم کی بدولت ہے۔ اسجدوا لآدم، اب اس کا علم تم سے چونکہ زیادہ ہے تو میرے آدم کے سامنے جھک جاؤ، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ علم کی بنیاد پر رب نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا۔ پتا چلا علم اتنا بڑی عظیم چیز ہے کہ رب معصومین کو بھی اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو بھی شرف و اعزاز عطا ہوا وہ علم کی بدولت، اور علم کی بدولت ہی معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ معرفت خداوندی، چونکہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات خدا کے بعد حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے۔ یہی وجہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش جو ہے، عرش وہ بھی اس مٹی سے افضل نہیں جو مٹی حضور کے جسم پاک سے لگی ہے۔ جو مٹی سرکار کے جسم پاک سے لگی ہے وہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ فرمایا سب سے زیادہ معرفت خدا کی حضور کو ہے، سب سے زیادہ۔ جتنا حضور رب کو جانتے ہیں کوئی کائنات میں حضور کو اتنا نہیں جانتا، رب کو اتنا نہیں جانتا جتنا حضور جانتے ہیں۔ فرمایا کہ رب کی معرفت سب سے زیادہ حضور کے پاس ہے، تو وہ مٹی جو حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہے، فرمایا وہ حضور کی نسبت سے وہ بھی سب سے زیادہ معرفت رکھتی ہے۔ سب سے زیادہ حضور کے بعد سب سے زیادہ معرفت اس مٹی کو حاصل ہے، وہ معرفت عرش کو بھی حاصل نہیں جو اس مٹی کو حاصل ہے جو حضور کے جسم پاک سے لگی ہے۔ اسی لیے وہ مٹی خدا کے عرش سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خدا کے عرش سے خدا کو زیادہ جانتی ہے، خدا کے عرش سے بھی خدا کو زیادہ جانتی ہے، خدا کی زیادہ معرفت رکھتی ہے۔ تو حضرات گرامی، خدا کی جتنا معرفت زیادہ حاصل ہوگی اتنا ہی مقام زیادہ حاصل ہوگا۔ فرشتوں میں کسی کو وہ مقام نہ ملا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کی معرفت اتنا نہیں رکھتے تھے جتنا حضرت آدم علیہ السلام رکھتے تھے۔ انسان کے سامنے رب نے معصومین کو بھی جھکا دیا، فرشتوں کو بھی رب نے جھکا دیا، اور فرمایا کائنات کی ہر چیز کو میں نے کن فرما کر تخلیق فرمایا، لیکن انسان کو میں نے خلقت بیدیا اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ میری معرفت کی جلوہ گاہ ہے۔ اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میری قدرت کے، میری تخلیق کے عظیم ترین شاہکار انسان کو دیکھو کہ یہ انسان میری قدرت کا اعلیٰ ترین شاہکار ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے جو جو چیزیں عالم کبیر کے اندر رکھی ہیں نا، وہی ساری چیزیں اللہ نے عالم صغیر کے اندر بھی رکھ دی ہے۔ یہ انسان عالم صغیر ہے۔ حضرات گرامی، ایک دو باتیں اور بھی کرنی ہیں۔